12.4% کی ترقی کی شرح ایگریکلچر میں، اور وہ ہوئی ہے تو لوگوں کو روزگار ملا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ پہلا جو ہمارا رخ تھا ہماری پالیسی کا، اس میں کیا ہوا ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ چلیں روزگار کی بات تو ہو گئی، اب ذرا مہنگائی کی بات کیے لیتے ہیں۔ تو بھائی پچھلے سال اس وقت 38% تھی مہنگائی کی شرح، ابھی بھی بہت مہنگائی ہے۔ میں بالکل آپ کے سامنے یہ نہیں کہہ رہا کہ ملک میں سب کو سہولت ہے اور آرام آ گیا، مگر وہ جو 38% سے مہنگائی بڑھ رہی تھی وہ کم ہو کے 12.5% پہ آ گئی ہے۔ لیکن جو زیادہ اہم چیز ہے، کیونکہ ہم ایک بڑا ملک ہیں، ہمارے پاس 24 کروڑ لوگ ہیں جن نے کھانا کھانا ہے، تو ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ چلیں باقی سہولیات تو ہوں یا نہ ہوں، مگر کھانے کی چیزیں جو ہیں جن سے بچے ہمارے پلیں گے، بڑے ہوں گے، ان کے اندر تو مہنگائی کم ہونی چاہیے۔ تو پچھلے سال 40% تھی مہنگائی، اس سال بھلا کتنی ہے؟ 2%۔ 40% اور 2%، تو اوور آل بھی مہنگائی کے اندر کمی آئی تاکہ لوگوں کی زندگی میں سہولت ہو، اور بالخصوص کھانے پینے کی اشیاء جس کے لیے اسٹریٹجکلی وہ تمام ٹریکٹر اور فرٹیلائزر جو منگوائے گئے اور بیج کے لیے جو پیسے دیے گئے اور کریڈٹ جو بڑھایا گیا، اس کے نتیجے میں ہماری جو کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی کی شرح ہے وہ 2% پہ آ گئی۔ یہ بھی بات ہو گئی۔ تو تیسری بات آ گئی، روزگار کی بات ہو گئی، غربت کی بات ہو گئی، اب بات کرتے ہیں صاحب غربت کی۔ 600 ارب رکھے گئے ہیں اس وقت BISP میں، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، جو بالخصوص خواتین کو پر مرکوز ہے اور گھر کی خواتین کو وہ پیسے ملتے ہیں۔ 600 ارب روپیہ، یعنی پورے ملک کا جو میں PSDP کی بات کرتا ہوں وہ 1200 ارب ہے، اور صرف غریبوں کو سپورٹ کرنے کے لیے 600 ارب مختص کیے گئے ہیں بجٹ میں BISP کے حوالے سے، تاکہ وہ لوگ جو اس سب کے باوجود اس دوڑ میں پیچھے رہ جائیں، بالخصوص ہماری خواتین، ہماری بچیاں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کا حق ادا کرنے کے لیے پروگرام جو ہے اس کو مسلسل بڑھایا جا رہا ہے۔ ہمارے پچھلے دور میں بھی اسے بڑھایا گیا اور اس دور میں بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہمارا یہ ترقی کے منصوبے ہیں۔ اس مرتبہ ریکارڈ 1200 ارب 1.2 ٹریلین کے ترقیاتی منصوبے رکھے گئے ہیں۔ اب پوچھئے کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ جب آپ پہاڑوں میں جا کے، گلگت بلتستان میں جا کے، خیبر پختونخوا میں جا کے، آزاد کشمیر میں جا کے، جب آپ وہاں پر جا کر یہ ڈیم بناتے ہیں یا بلوچستان میں سڑکیں بناتے ہیں، تو جہاں جہاں سڑک رینگتی ہوئی جاتی ہے وہاں وہاں ترقی پہنچ جاتی ہے، کیونکہ باہر سے جا کے تو کوئی وہاں نوکری نہیں لے سکتا۔ جہاں پہ بھاشا ہے، جہاں پہ داسو ہے، وہاں پہ کوئی کراچی حیدرآباد سے تو نہیں جائے گا، لاہور شیخوپورہ سے تو نہیں جائے گا، وہاں پہ تو اسی علاقے کے لوگ، پہاڑوں میں رہنے والے غریب لوگ جو ہیں، ان کے لیے ذریعہ روزگار پیدا ہوگا۔ تو یہ ترقی کے منصوبے جو ہیں یہ غریب لوگوں کے لیے زندگی ہے، ان کے لیے نوکری ہے، ان کے بچوں کا مستقبل ہے، ان کے ماں باپ کی صحت ہے، ان کے بچوں کی اسکول ہیں۔ تو یہ جو 1.2 کھرب کے 1200 ارب کے جو منصوبے رکھے گئے ہیں وہ اسی لیے رکھے گئے ہیں، اور یہ تمام منصوبے، ان میں سب سے بڑا جو منصوبوں کا محور ہے وہ علاقے ہیں جہاں ترقی نہیں ہوئی، جہاں غریب لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ کاروبار نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ تمام منصوبے ہم نے لیے کہ جہاں جہاں جائیں گے وہاں سے غربت مٹے گی۔ اور آج کل یہ بجلی کا بہت شور ہے، ابھی بھی میں سنتے آ رہا ہوں، عجیب سی بات لگتی ہے، مگر کیا کریں، سیاسی کی بات کیے بغیر آپ کا بھی ویسے جی نہیں لگتا، لیکن ہمارا بھی نہیں لگتا۔ ابھی میں عمر ایوب صاحب کی وہ بھرپور دھواں دار تقریر سن رہا تھا جس پہ وہ تنقید کر رہے تھے 2013 کی پالیسی کی، کہ جناب انہوں نے ملک کو برباد کر دیا، کہ جناب انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ کر دی، جناب اس وقت کرپشن ہو گئی، جناب، اور جناب وزیر تھے اس وقت، جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر تھے، جناب نے 5-7 جماعتیں بدلی، جناب کو یاد نہیں رہتا کہ تنقید اپنے اوپر کر رہے تھے، کابینہ کا جناب حصہ تھے،
جناب کے پیروں کے بھی انگوٹھے لگے ہوئے ہیں ان کاغذوں کے اوپر جن کو آج آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو چھوڑ دیتے نا اس دن، جس دن یہ تمام منصوبے دستخط ہو رہے تھے. عمر ایوب صاحب میرے بھائی، میرے دوست، اور ہیں میرے دوست، میری بڑے اچھے ان سے تعلقات ہیں، لیکن میں ششدر ہوں، میں وہ حیرت ہوں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. خود سائن کر کے، یعنی کابینہ، آپ سب کو معلوم ہے کہ کوئی بھی جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ کابینہ کی ذمہ داری. یہ بھائی ہمارے کابینہ کا حصہ تھے جس دن یہ تمام کانٹریکٹ جو دستخط ہوئے ہیں، تو ان پہ لازم نہیں تھا کہ اس دن اٹھ کے چلے جاتے. آج یاد آیا. جس طرح بہت سے ہمارے دوست جو وزیر رہے ہیں، میں ویسے مذاق میں نے اس دن یہ کہا تھا، آپ کو ہی غالباً کہا تھا کہ منشی تو نہیں تھے، وزیر تھے، تو مت کرتے. تو اور بھی ہمارے بہت سے دوست ہیں جو ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے، تو ہم کہتے کر جاتے. آج جو آپ یہاں وہاں گھوم رہے ہیں کہ ہم جائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، تو جب قلم ہاتھ میں تھا تو کر دیتے نا. اس وقت نہیں ہوا تو آج کیسے ہوگا؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو بازار میں یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ فساد مچانے کو، فساد مچانے کو. کیونکہ حل ہوتا تو کر جاتے، برا تھا تو دستخط نہ کرتے، اور حل ہوتے تو کر جاتے. دستخط بھی کیا، حل بھی نہیں کیا، بس آج تنقید کرتے ہیں، حل پھر بھی نہیں دیتے، تنقید کرتے ہیں. کرتے کیوں ہیں؟ کہ بس یہ ہو رہا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے خاکہ رکھا ہے، یہ رک جائے. یہ جو مہنگائی کی شرح کی بات میں نے کی، روزگار کی آپ سے بات کی، بس یہ رک جائے کسی طریقے سے، یہ الٹ جائے، کچھ نا امیدی سی آ جائے، کوئی دھند چھا جائے. اور جب تک ہم شہزادے بن کے گھوڑے پہ چڑھ کے نہیں آئیں، وہ پنجابی میں ہے نا کہ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. تو یہ وہ مرزا یار ہیں جو بد دعائیں دینے پہ اتر چکے ہیں کہ کسی دی ہٹی سڑ جائے، کسی دا کتا مر جائے اور میرا کچھ ہو جائے. تو ایسے نہیں ہوتا، ایسے ملک نہیں چلتے. ملک مثبت رویوں سے چلتے ہیں. خیر، لمبی ہو گئی بات. تو بجلی کی اتنی لمبی بات کرنے کے بعد میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے جو پروگرام آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں 86% جو گھر ہیں، 86%، دوبارہ 20% نہیں، 50% نہیں، 70% نہیں، 86% گھر جو ہیں پاکستان کے، 86% گھر 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں. یہ میں ڈیٹا آپ کو دے رہا ہوں، مجھے پتا آپ نے میری طرف دیکھا غیر یقینی فضا میں آپ کو اس کا ڈیٹا دے دوں گا. دوبارہ کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کے 86% جو ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ ہیں، گھریلو صارفین ہیں، وہ 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں. ان سب کے لیے وزیر اعظم نے اسکیم بنائی ہے کہ پچھلے سال جو آپ کا بل تھا، جو ریٹ تھا، وہی رہے گا، جتنی اضافت ہوئی ہے وہ سرکار خود ادا کرے گی. وزیر اعظم نے خزانے کو حکم دیا ہے 50 ارب روپے ڈیولپمنٹ فنڈ سے نکال کے ان غریبوں کے لیے ڈال دیے گئے ہیں کہ آنے والے اگلے مہینے سے جو پچھلا ریٹ تھا وہی ان کو دیا جائے گا، اور جو بھی اضافت ہے وہ سرکار اٹھائے گی. 86%. ارے باقی اب جو رہ گئے 14%، وہ آپ نیچے آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو موٹر گاڑیاں دکھاتا ہوں. جو موٹر گاڑیوں پہ، جو مرسیڈس پہ آتے، جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں، وہ کون سی گاڑیوں پہ آتے ہیں بھائی؟ تو کیا ان کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہم دے دیں یہ؟ تو کسی کو تو بوجھ اٹھانا ہوگا، مگر 86% گھروں کے اوپر سے بوجھ جو ہے وزیر اعظم نے ہٹا دیا، اور انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے اگلے مہینے سے بلوں میں آنا شروع ہو جائے گا. مگر یہ کافی نہیں ہے کیونکہ بجلی کی قیمت بہت ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ 3-4 کمیٹیاں بن چکی ہیں، مجھے بھی ایک کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے، اور ہم سے ہر ہفتے ہم سے رپورٹ لی جاتی ہے کہ کہاں تک پہنچے ہو، اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ 1 ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائیں. تو یہ رپورٹیں جمع ہوں گی، ان رپورٹوں سے حل نکلیں گے، اور انشاءاللہ ان تمام جو حل ہیں ان کو لے کر جب ہم آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو بھی آہستہ آہستہ یقین آنا شروع ہوگا کہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور آہستہ آہستہ وقت لگے گا، مگر آہستہ آہستہ ایک رسپانسبل طریقے سے ہم ان تمام بلوں کو نیچے لے کر آئیں گے اور اس بوجھ کو کم کریں گے. اب ہمارا ملک کیا کہہ رہا ہے اس تمام چیزوں کے؟ 3 چیزیں، بس 3 ہی چیزیں ہیں عوام کے نقطہ نظر سے: روزگار، غربت اور مہنگائی، بس. لیکن دیگر ملک کے لوگ جو ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جو غریب نہیں ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
تو بھائی سٹاک مارکیٹ 70% انکریز کر چکی ہے اس وقت، میرے خیال میں 78,500 تک پہنچ گئی ہے، 78,500 تک پہنچ گئی ہے چند مہینوں میں.